ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے سمجھانے کے لیے، کہتے تھے ایک گاؤں میں کسان بیٹھ کے رو رہا تھا۔ تو پنجاب میں ایک خاص طبقہ ہوتا ہے میراثیوں کا، گاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، بولنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں۔ تو میراثی وہاں سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ یہ بیچارہ کسان رو رہا ہے، تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے رو کر کہا جناب میری بیوی مر گئی ہے۔ تو کہا کہ بیوی کے مرنے پہ رو رہے ہو؟ نہیں، مرنے پہ تو نہیں رو رہا، لیکن رو اس بات پہ رہا ہوں کہ وہ مر گئی اور پورے گاؤں کو میں نے کھانا کھلایا، پوتکی کا جو کھانا ہوتا ہے، اب سارے گاؤں کے 400-500 لوگوں کو دعوت دوں، پیسے میرے پاس اتنے نہیں ہیں۔ تو اس میراثی نے کہا کہ ہم کوئی بیچ کا راستہ نکال دیں۔ کا کون سا راستہ؟ کہا دیکھو گاؤں کا جو وڈیرا ہے وہ بہت بڑا مالدار ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، ایک آدھا بیل آپ کو دے دے گا ذبح کرنا اور دیکھیں اتارنا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کہ پورے گاؤں کو پتا ہے وہ اتنا کنجوس ہے، وہ مرغی اپنی کسی کو نہ دے، اور آپ کہہ رہے ہیں 400 لوگوں کے لیے بیل منگوائے۔ تو میراثی نے کہا تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے مانگنا نہیں آتا۔ میں میراثی میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ قبلہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھائی آپ نے ویسے مانگا ہے جیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ دعائے کمیل میں خدا طریقہ، امیر المومنین طریقہ بتاتے ہیں اللہ سے کیسے مانگو۔ دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے عرفہ، اس انداز میں بیٹھ کے آپ نے کبھی مانگا؟ یہ تو ایک عام بندوں کا قصہ سنا رہا ہوں۔ کہتا میرے ساتھ چلو میں تجھے پورا بیل دلاؤں گا۔ کہاں کا وڈیرے کا پوچھا کہ کہاں ہے؟ کہ اپنی زمینوں پہ کیا ہوا ہے؟ ہزاروں ایکڑ میں اس کی زمینیں، وڈیرا گھوڑے پہ بیٹھا ہے، یہ سارے وڈیرے کے پیچھے اتنا قریب ہوئے کہ وڈیرے نے ان کو دیکھا۔ اب اس نے بلند آواز میں اس کسان سے کچھ باتیں کرنا شروع کر دی اور کہا کہ اے غریب کسان، تجھے نہیں پتا اس وڈیرے کا دادا کتنا سخی تھا۔ کسان کہتا ہے مجھے علم تھا کہ اس کا دادا بھی کنجوس، لیکن یہ جھوٹی تعریفیں کر رہا ہے۔ 2-3 تعریفیں اس نے کی، 4-5 قدم آگے۔ ایک دادا بہت سخی تھا، لیکن اس کے دادے کو اس کے ابے نے بھی پیچھے چھوڑ دیا، وہ تو اس سے بھی زیادہ سخی۔ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے باپ تو اور بھی زیادہ کنجوس۔ کہ صرف سنتے جا، تمہیں بیل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہتا چند قدم اور بڑا کا دادا تو دادا، بابا تو بابا، وڈیرا خود اتنا سخت کہ فلاں کو زمین چاہیے تھی، وہ مسئلہ حل کیا، فلاں کا گھر ٹوٹا ہوا تھا وہ بنا کے دیا، فلاں کو یہ مسئلہ تھا، گاؤں میں جو بھی پریشان ہے وہ اسی کے در پہ آتا ہے۔ تیرا میں حیرت میں دیکھ رہا ہوں یہ تعریفیں کار کس کی رہا ہے؟ کہ خاموش۔ کہ وڈیرا سنتا گیا، کہ اس کے قریب گئے، کہ کیوں آئے ہو؟ کہ چودھری صاحب یہ بیچارہ پریشان ہے، اس کی بیوی مر گئی ہے، ایک جانور اس میں ذبح کرنا ہے۔ میں نے کہا ایسے سخی وڈیرے کے ہوتے ہوئے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ کتنا چاہیے، کیا چاہیے؟ یہ بیل کھڑا ہے، لے جاؤ۔ کہتا اس نے بیل لیا، واپس آ گیا۔ ہمارے استاد اخلاق کہتے تھے اگر کسی کنجوس کی بھی جھوٹی تعریف کرو وہ سخی بن جاتا ہے۔ کسی کنجوس کی بھی جھوٹی تعریف کرو وہ سخی بن جاتا ہے۔ آخر میں کہتے تھے اے طلبہ، خدا تو ہے ہی سخی، تم اس کی بھی تعریف نہیں کرو۔